یہ لبرل وغیرہ جو طبقہ ہے، اس کی مثال یوں ہے کہ بہت دیر تک کتے کی وفاداری کا ذکر کرتا رہے، جب سیکھنے کی باری آئے تو کتے سے بھونکنا سیکھے۔ 200 سال تک ان کو اسلام سے برگشتہ کرانے کی جتنے سائنٹیفک، منظم، سسٹمیٹک پلانڈ ہو چکے ہیں، یہ پھر اس کی نماز رہ گئی ہے۔ اپنی مرضی سے آپ سے ڈر کے نہیں ہے، اپنی مرضی سے یہ یہاں پر پہلی صف میں جگہ ڈھونڈ رہا ہے مسجد میں، یہ تو اللہ کا ولی ہے، بے شک اس کے منہ پہ داڑھی نہ ہو۔ اب طالبان امارت اسلامی افغانستان میں قائم کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے پاکستان پر اور خطے پر کیا اثرات ہوں گے، اس کے منفی اور مثبت اثرات؟ مجھے اندیشہ یہ ہے کہ منفی زیادہ ہوں گے، مثبت ہوں گے بھی تو شاید ان پر وقت لگے ان کو۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا مذاقاً بھی کہا، لیکن شاید اتنا مذاق بھی نہیں ہے یہ۔ پڑوس میں مطلب ہے ایک بہت اچھی اسلامی پیش رفت کا شاید ہمارے حق میں بوجوہ جو ہے نا، مطلب خاصے شاید نقصانات کا بھی اندیشہ ہو۔ اچھا لفظ نہیں بول رہا ہوں میں، معذرت خواہ ہوں۔ پتہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے ویسے تو ماشاءاللہ پوری قوم کی حالت بڑی عجیب ہے، یعنی انگریز سے بھی ظالم، یعنی تو آپ کو بھی دیکھا ہوگا آپ کہ جی ہم بول سا کہیں گے جی انگریز کی اتباع نہیں کرنی، انگریز کی اتباع نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اچھا لیکن یہ چھوڑ دیں، ہم مولویوں لوگوں کی یہ باتیں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ بھی دیں، وہ بلکہ غالباً مطلب وہ مثال اچھی نہیں ہے، لیکن وہ شیخ طریفی کا نا ایک ٹویٹ تھا، بہت وائرل ہوا، ایک دو بار میں نے سوچا بھی اس کا ترجمہ کروں، لیکن پھر میں نے کہا لوگ اردو متحمل نہیں ہے زیادہ صریح بات کی، تو میں سوچتا رہا کہ پھر کیسے اس کو فریز کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لبرل وغیرہ جو طبقہ ہے، اس کی مثال یوں ہے کہ بہت دیر تک کتے کی وفاداری کا ذکر کرتا رہے، جب سیکھنے کی باری آئے تو کتے سے بھونکنا سیکھے۔ یعنی کتے سے بھی کچھ سیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے اس سے بھونکنا سیکھنا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اچھا مغرب، یعنی مغرب کی ٹھیک ہے بہت ہماری تنقید ہوگی مغرب کی، لیکن یہ ہے کہ مغرب یار وہ کوئی اچھے کام بھی تو کرتا ہوگا نا۔ اچھا اس میں یہ بالکل فارغ ہیں جو کر کے تو مغرب نے کوئی ترقی کی ہوگی، کوئی سائنس کا کوئی کام کیا ہوگا، کوئی اپنے لوگوں کو روٹی کھلاتا ہوگا، اور بھی کوئی لین دین میں ہو سکتا ہے انہوں نے خدا سے ڈر کر والے اخلاق تو نہیں ہے، لیکن چلیں کوئی کاروباری اخلاق، آپ کے تو کاروباری اخلاق بھی نہیں ہے نہیں ہے نا، تو لین دین میں تو یعنی یہ کہ مغرب سے بھی باوجود اس کے ہماری زندگیاں گزر گئیں اس کے پہ تنقید پہ، اور اپنی جگہ پہ ہم حق بجانے پہ اس سے تنقید، پھر بھی یعنی تم تو مغرب کے گن گا رہے ہو تو تم مغرب سے کوئی اچھی چیز لے لو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو ہماری پوری قوم کی حالت ہی جو ہے نا وہ کاپی پیسٹ والی ہے، ہم کاپی پیسٹ کرنے والی قوم ہے، لیکن دیندار لوگوں میں نا بوجوہ تخلیقی رویے نہیں ہیں۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں کاپی پیسٹ کا میں نے کیوں کہا؟ وہ یہ ہے کہ ایک جگہ ایک چیز کی تحسین کی جائے اور اس سے بہت مختلف صورتحال میں جو کوئی اسلام کا تقاضا ہے اس سے اتنا فرق کر کے ایک اسلامی نیریٹو دیا جائے، اور اس نیریٹو کو پھر جو ہے نا وہ پرسو کیا جائے، یہ ایک تخلیقی عمل ہے۔ یعنی اس وقت کا جو مولوی ہے، اس وقت کا دیندار طبقہ، اللہ رحم کرے، یہ نہیں وہ مولوی، میں بھی مولوی ہوں، مطلب لیکن یہ ایک خاصی بڑی اکثریت کیا ہے، خاصی بڑی اکثریت دینداروں کی آج سے کوئی 400-500 سال پہلے والی حالت میں رہ رہی ہے، اور وہ جو بھی ہے نا وہ وہاں کی شے کو یہاں ٹھوک رہے ہیں 500 سال پہلے والی حالت کو۔ مطلب ہم نے لکھا بھی اس پہ کہ یہ جو سرزنش کا خطاب ہے، خطیب صاحب جو ہیں وہ سامنے بیٹھی ہوئی مخلوق کو ڈانٹ کر جو بھیجتے ہیں، تمہارے عمل خراب ہیں، تمہارے یہ ہے، یہ سرزنش کا خطاب ہوتا ہوگا کسی وقت جب اسلام ہر شے میں وہ تھا اور واقعتاً سرزنشی بنتی تھی۔ آج تو بھائی صاحب یہ جو نماز پڑھنے آگے ہیں، یہ ان کے منہ پہ داڑھی نہ ہو، یہ پھر بھی اللہ کے ولی ہیں۔ 200 سال تک ان کو اسلام سے برگشتہ کرانے کی جتنے سائنٹیفک، منظم، سسٹمیٹک پلانڈ مطلب ہو چکے ہیں، یہ پھر اس کی نماز رہ گئی ہے۔ اپنی مرضی سے آپ سے ڈر کے نہیں ہے، اپنی مرضی سے یہ یہاں پر پہلی صف میں جگہ ڈھونڈ رہا ہے مسجد میں، یہ تو اللہ کا ولی ہے، بے شک اس کے منہ پہ داڑھی نہ ہو۔ اچھا لیکن یہ ہے کہ خطیب صاحب کو ڈانٹ پلا رہے ہیں، شرم نہیں آتی ہے، یہ کیوں؟ یہ سرزنش کا خطاب ہم کہتے ہیں تھا، ایک زمانہ تھا
جب اسلام کی حالت اتنی اچھی تھی کہ جو اسلام کے اس طرح کے اعمال میں بات کو تعین کرتا ہوگا تو وہ سرزنش کے قابل تھا. ہم وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس 400-500 سال پہلے کی, 1000 سال پہلے کی اس میں پھنسے ہوئے ہیں, اور وہ اسی شے کو معاشرے میں ڈھیر کر رہے ہیں, کاپی پیسٹ. ٹھیک ہے, تو جیسے کچھ دیکھا کسی وجہ سے وہ اچھا لگا ہمیں, یا کوئی ایسے دلائل ہو گئے یا کسی نے ہمیں بتا دیا کہ بڑا اچھا ہے, تو اگر بڑا اچھا ہے تو ٹھوکو اس کو کاپی پیسٹ کر کے اور اپنی سچویشن کے اندر لگاؤ. یہ تو بہت بڑا نقصان ہوگا نا. اچھا, یہ مطلب اس سے بالکل دوسری طرف کو ایک سچویشن ہے, بوسنیا جو آپ کو پتا ہے یہ صدی کے قریب وہ جو ہے کمیونسٹ دور میں رہا, وہ ان کی کوئی حالت مسلمانوں والی رہی نہیں گئی. اچھا, لیکن یہ ہے کہ وہ یوگوسلاویا کے سربوں نے جب ان کو مارا پیٹا, وہ تھوڑا بہت ان کو خدا یاد آ گیا, اپنا دین یاد آ گیا. ہم کہتے ہیں یہ بھی بڑی غنیمت تھی. اچھا, ہم لوگ اور بہت سارے لوگ جو ہے نا اس پر شکر بھی کرتے رہے ان کی کہ جی انہوں نے کچھ نہ کچھ وہ کیا, اپنے آپ کو مسلمان رکھا, یعنی نام کے مسلمان رکھا بھائی. اچھا, تو اس پر بھی ہم نے تو اس کی تعریف کر دی. اچھا, جب ہم نے اس پر اس کی تعریف کی اور بعض لوگوں کے لیے دعائیں دیں یا بعض لوگوں کی بہت زیادہ تحسین کی, تو وہ تو ان کے پردے ہی نہیں ہیں. پردے تو بہت چھوٹا لفظ ہے, پردے نہ ہونا, یعنی خاصی وہ عجیب حالت ہے. اس کے باوجود ہم اس کو اس لڑکی کو بہت قابل قدر کرتے ہیں. وہ اسلام سے محبت کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اب دیکھیں, مطلب یہ ہے, ہم جسے کہتے ہیں یہ تخلیقی نظر ہوتی ہے کہ ایک طرف جو ہیں وہ اتنے ماشاءاللہ کٹر, مطلب آپ کے یہ افغانستان کے جو ہیں, ٹھیک ہے, اس کی آپ تحسین کرتے ہیں. ایک طرف وہ جو بوسنیا کی, کوسووا کی, یوگوسلاویا کی, جس کے پاس صرف اسلام کا نام لے گیا اور وہ اپنے اسلام کا نام لینے پر صرف فخر ظاہر کرتی ہے, اور اس کا لباس بین ہی وہی ہے جو یورپ کی کسی بھی لڑکی کا ہو, ہم اس کو اپنی بہن کہتے ہیں, ہم اس کو بہت زیادہ سراہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کی مدد کو پہنچنا اور اس کے لیے اپنے مطلب اگر بس میں ہو تو گلے کٹوانا, اس کی عزت آبرو کو بچانے کے لیے سربوں سے ہم اس کو جہاد سمجھتے ہیں. اچھا, وہ استغفر اللہ, آپ جو ہیں وہ یہ آپ انہوں نے اس کے لباس دیکھے ہیں جن کے لیے آپ مرنے بنانے کے لیے کر رہے ہیں. کیوں بھی, مطلب پہلے تو ان کو صحابہ بنائے پھر ان کے لیے, یہ اتنا ویری کرتا ہے. یعنی کہاں وہ اتنی دیندار سچویشن جو افغانستان میں ہے, اور کہاں اتنی بظاہر دین سے دور سچویشن جو بوسنیا میں. میں اس کی بھی تعریف کروں گا. اچھا, میں اس کی تعریف کروں گا تو ادھر کاپی پیسٹ آ جاتا ہے, تو وہ تو بالکل اور ہو جاتا ہے. اس وجہ سے مطلب یہ جو ہوتا ہے نا صورتحال کے فرق سے, بھائی پاکستان میں جو کوئی آپ کے جو ذمہ داریاں بنتی ہیں نا اسلام کے لیے, وہ بے حد و حساب مختلف ہیں اس سے جو شاید ترکی میں ہو, وہ بے حد و حساب مختلف ہے اس سے جو افغانستان میں ہے, وہ بے حد و حساب اس سے ہے جو آپ کے ساتھ انڈیا میں جو بیچارے مسلمانوں کی حالت ہے. ایک بالکل ایک اور سچویشن ہے, وہاں پر بھی تو مسلمان بہرحال جی ہی رہا ہے, جینا ہی ہے, اللہ مطلب اس کی مدد کرے. لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے صورتحال بالکل ہو. آپ کو پتہ ہے, یعنی وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں. انشاءاللہ اس پہ بھی میں وضاحت کروں گا. اچھا جناب, انڈیا میں آپ کو سیکولرزم جو ہے نا وہ بڑا اچھا لگتا ہے, اور پاکستان میں آپ کو بہت, بھائی وہاں سیکولرزم کا موازنہ ہندوازم سے ہے, سیکولرزم کا موازنہ ہندوازم سے ہے. وہاں ہم کہیں گے بہت اچھا ہے, مقابلے پر ہندوازم ہے. یہاں سیکولرزم کا مقابلہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. او خدا کے بندے, اچھا تو یہ تو تضاد ہو گیا. آگے ماشاءاللہ تضاد والے, یعنی سیکولرزم بمقابلہ اسلام اور سیکولرزم بمقابلہ ہندو مت ایک ہی ہونا چاہیے اس کا حکم. یہ دانشور ہے, کہاں جائیں اس دانشور سے بچ کے. اچھا, تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں سچویشن ٹو سچویشن. تو اس وجہ سے مجھے جو بالکل تخلیقی صلاحیت سے خالی ہونے, جو کہ پوری قوم پر غالب ہے بدقسمتی سے, اور دینی طبقے پر ایک اچھی خاصی وہ ہے, اس وجہ سے مجھے یہ اندیشہ ہے کہ یہ مطلب خلط کرنا چیزوں کو, اور تو ایک اس سے کئی سارے جو ہے نا نقصانات, علاوہ اس کے کہ کئی سارے یہاں پر سیلف اپوائنٹڈ ترجمان بن بیٹھیں گے, اور اللہ معاف کرے سیکٹیرینزم بھی یہاں پر ہے. یہ مطلب ایک مسلک یہ ہو سکتا ہے جو اس کے سارے رائٹس رکھنے کا دعویٰ رکھے یہاں پہ, کہ وہ تو مطلب جو کرتے ہیں ہم سے پوچھ کے کرتے ہیں. تو ایک طبقہ ہم وہ تو ہیں ہمارے مسلک کے,
اور ہو سکتا ہے مجھے آپ کو چڑھانے بھی آ جائیں. آپ کہاں سے بھائی, آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ ہمارے مسلک کی حکومت قائم. یعنی یہ جو لیول, مطلب میں مبالغہ نہیں کر رہا, لیول یہ ایک اچھی خاصی تعداد پر ہے. انشاءاللہ اچھے لوگ, بہت بہت اعلیٰ ذمہ دار لوگ ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ وہ دینی جو طبقہ ہے اس کو لیڈ کرنے کی پوزیشن پر وہ نہیں. جو لیڈ کرنے والی پوزیشن, لیڈ کرنے والے تو بہت سارے جو لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کی ساری جو مقبولیت اور سیاست, حتیٰ کہ ان کی جو سیٹیں ان کے ہاتھ میں آتی ہیں, وہ اس مسلکیت کو بھڑکانے سے ہاتھ میں آتی ہیں. وہ تو مسلک کی سیاست کرنی ہوتی ہے, مسلک کی جو پاکٹ ہے نا, ووٹ بینک جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں, اس کو مطلب ہے کہ بروئے کار لانا ہوتا ہے سیاست میں کچھ حاصل کرنے کے لیے, پانے کے لیے. ٹھیک ہے, تو جہاں پر یہ ہو وہاں اس بات کا کبھی اندیشہ ہے, مطلب ان کا بھی ایک مسلک ہو سکتا ہے, تو اس وجہ سے وہ جو ہے مطلب اس سے یہاں پر مزید دراڑیں پڑنے کا مثلا امکان ہو کہ ایک طبقہ اگر غیر ذمہ داری کا ثبوت دے, تو مطلب اس طرح کے کچھ ہو سکتے ہیں. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے اس کے فوائد بھی آنے شروع ہو جائیں. تو استغفر اللہ, میں کوئی مایوسیاں نہیں پھیلانا چاہ رہا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے بہت کم لوگ ہوں گے جو اس کی تحسین تک کی رہیں. ابھی وہاں کے لیے بہت اچھا ہے, لیکن یہاں ہمارے اپنے الگ سے بالکل مختلف سچویشن ہے, مختلف فرائض ہیں, اور یہاں بالکل اور ڈھب سے کام کرنا ہے. اور پھر مطلب یہاں ایک پہلے سے ایک اسٹیبلشڈ ریاست بھی موجود ہے, مطلب اور ریاست کے ساتھ خام خواہ جو ہے وہ مطلب وہ کرنا, ایک منفی وہ کرنا, وہ دوبارہ پھر وہ ہو گیا. ہم جس اسکول آف تھاٹ کو وہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آخری درجے میں ہم جو ہے وہ ایک مثبت تعمیری فضا ریاست کے ساتھ حکمران جتنے بھی دین سے جہاں تک ممکن ہو ان کے ساتھ ایک مثبت تعمیری فضا کو پیدا کرنا بہت اہم سمجھتے ہیں یہاں پر دین کے کچھ مقاصد کو اچھی سطح پر کامیابی دلوانے کے لیے. تو اس وجہ سے اس چیز کو بھی شاید بہت سارے دیندار طبقے مطلب اس سینیریو میں صحیح طریقے سے نہ سمجھیں. تو اس وجہ سے مجھے تھوڑی سی ایسی چیزیں جن پر میں نے متنبہ کرنا ضروری سمجھا. بہرحال اللہ سے اچھی امیدیں رکھنی چاہیے.